السلام علیکم، میں ہوں مختار علی، جناب مبشر رسول صاحب کا مکمل خطاب۔ سب سے پہلے آپ سب حضرات کا شکریہ کہ آپ نے POPI کو دعوت دی۔ ہمارے چیئرمین صاحب کچھ مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکتے، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی کہ میں اپنے ہی ادارے سے ان لوگوں کو ٹینشنیں دی ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کے جو ایشوز ہیں، ان کو سنوں، ان کو دیکھیں اور جو میکسیمم ہم کو اس میں فیور کر سکتے ہیں ان کو ہم ریزالو کریں۔ علمدار صاحب آپ کا شکریہ، چیئرمین صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا، آپ کے مطالبات سنیں، میڈم کے مطالبات بھی سنیں اور سمجھتے بھی ہیں ہم ان ساری چیزوں کو، اور جو EOPI کے ایشوز ہیں، جو EOPI کی سائڈ سے کچھ چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بیسیکلی ادارہ تو آپ کا ہے، آپ کے ادارے کا یہ فنڈ ہے، آپ کے ہی فنڈ ہے، اور اسی فنڈ سے ہم آپ لوگوں کو ہی پینشن دے رہے ہیں۔ آپ ریٹائر ہو چکے ہیں، آپ کے بعد والے لوگ جو ہیں جو ابھی جاب کر رہے ہیں، جنہوں نے ابھی ریٹائر ہونا ہے، ان کے بھی ہم کسٹوڈین ہیں، ان کے پیسوں کو بھی ہم کسٹوڈین ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ادارہ جو مینلی ہے تو اسی کام کے لیے کہ ہم نے جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کرتے ہیں ان کو پینشن دیتی ہے، اسی طرح جس طرح کے سرکاری ملازمین کو پینشن ملتی ہے۔ یہ ادارہ تو اسی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں ہم جو میکسیمم سہولیات، جو میکسیمم بینیفٹس اور جو جلدی یا اسپیڈی چیزوں کو پروسیس کرنا ہے یا کر سکتے ہیں، اس میں ہم عموماً کوشش کام کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے اپنے چیئرمین صاحب یا ڈاکٹر پریش شیخ صاحب کا بھی میں بہت ذکر کروں گا۔ انہوں نے پچھلے 1.5-2 سال میں شدید کام کیا، بہت اچھا کام کیا، نہ صرف پینشنرز کی سہولیات کے لیے بلکہ کنٹریبیوشن پہ الیکشن کے لیے بھی انہوں نے بہت زبردست کام کیا۔ ادارے نے پچھلے سال ڈاکٹر پریش شیخ صاحب کے چیئرمین شپ میں ریکارڈ کلیکشن بھی کی، صرف کلیکشن نہیں کی، جو ہماری انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، انویسٹمنٹس میں سے جو انکم جنریٹ کرتے ہیں اس میں سے بھی انہوں نے بے تحاشا منافع کمایا۔ اب یہ ساری چیزیں بیسیکلی جانی تو آپ لوگوں کے پاس ہی ہیں۔ فنڈ جو آ رہا ہے، فنڈ کے اندر جو گروتھ آنی ہے وہ اسی طرح سے ہی آنی کہ ہم کلیکشن بھی کریں اور ساتھ ساتھ ہم ان کو انویسٹ بھی کریں، تاکہ فیوچر میں 20 سال بعد، 25 سال بعد جو ایک آدمی ریٹائر ہوگا ہم اس کو پینشن دینے کے قابل ہوں۔ اس میں ہماری طرف سے بھرپور چیزیں چل رہی ہیں، کوشش بھی ہو رہی ہے، کچھ مسائل بھی ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ جیسے علمدار صاحب نے فرمایا تھا اور ہمارے جو مقررین ہیں، میڈم ہیں، باقی دوستوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اس بجٹ میں گورنمنٹ نے سرکاری ملازمین کا تو اعلان کر دیا، ان کی تنخواہیں کا بھی کر دیا، ان کی پینشن کا بھی کر دیا، EOPI کا نہیں ہوگا۔ اس میں گزارش کروں گا کہ سپریم کورٹ نے ایک واضح اصول بنایا ہے EOPI کے حوالے سے۔ ابھی جو گورنمنٹ کی طرف سے بجٹ پیش ہوتا ہے سالانہ، اس کو منی بل بولتے ہیں، اس کو تکنیکی زبان میں منی بل بولا جاتا ہے، اور وہ ٹیکسز ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے یہ چیز کلیئر کر دی ہے کہ EOPI کا جو کٹوتی ہوتی ہے یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ فی ہے، تو لہٰذا یہ منی بل میں پیش نہیں ہو سکتا۔ 18ویں ترمیم کے بعد اور اس کے بعد 2005 کی امینڈمنٹ جتنی بھی ہوئی تھی EOPI کے ایکٹ میں، وہ ساری کی ساری منی بلز کے تحت ہوئی تھی، وہ سپریم کورٹ نے ساری کی ساری نلفائڈ کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ EOPI کی پینشن انکریز کا جو فارمولا ہے یا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سیپریٹلی پیش کی جائیں گی پارلیمنٹ میں۔ اس میں سم ٹائم چیزیں تھوڑی سی ڈیلے ہو جاتی ہیں۔ ہمارے چیئرمین صاحب کی پچھلی دفعہ بھی بھرپور کوشش کی کہ جیسے ہی وہ یہ سارا جو قانون ہے پارلیمنٹ میں سیپریٹلی اس کو پیش کروائیں، تاکہ آپ لوگوں کا جو جائز ہے کہ انکریز کا، جس طرح گورنمنٹ امپلائیز کی پینشن کا، اس طرح آپ کو بھی ٹائملی جو ہے وہ انکریز ان پینشن کا فائدہ مل سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ یہ جو سیپریٹ بل جو کہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق ہے
اس کو ہم جلد سے جلد پارلیمنٹ میں پیش کریں, وہاں سے اس کی اپروول لیں, تاکہ آپ کو اس کا جتنا بھی گورنمنٹ اس میں اضافہ کرے گی وہ آپ کو ٹائملی ہم لوگ پرووائڈ کر سکیں. پہلا تو یہ ایک بنیادی فرق ہے, تو بجٹ میں ای او پی آئی کی پینشن کا اضافہ کیوں نہیں پیش کیا جا سکتا, یہ ایک بنیادی طور پر فرق ہے. یہ منی دیتی ہے, یہ فری ہے, اور اس کا سیپریٹ قانون بنے گا. دوسری بات رہ گئی, میڈم نے ایک بات بڑی اچھی کی تھی کہ ای او پی آئی کے دفاتر میں ایک سیپریٹ سیل ہونا چاہیے خواتین کے حوالے سے, جو خواتین پینشنرز آتی ہیں یا انشورڈ پرسن جو آتی ہیں. بڑی اچھی تجویز ہے, مجھے تو خود ذاتی طور پر یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ بالکل ایسا ہونا چاہیے. اس میں کچھ ہماری طرف سے کچھ چیزیں مشکلات بھی ہیں. ان میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہیومن ریسورس کی بہت زیادہ کمی ہے. ہم نے کافی سارے لوگوں کے حوالے سے پتہ بھی ہوگا, ہم لوگوں نے ایڈورٹائزمنٹ بھی کی ہوئی ہے, اس میں ہمارا ریکروٹمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے. کچھ قانونی وجوہات کی وجہ سے وہ ریکروٹمنٹ کا پروسیس ہمارا سر تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہوا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ جلد جیسے ہی وہ ہوگا ہمارے پاس مزید لوگ آ جائیں گے. ہمارے پاس لوگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ مطالبہ جو ہے ابھی فی الحال شاید ہم پورا نہ کر سکیں, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے جیسے ہی ہمارے پاس نئے لوگ آئیں گے, خواتین کے حوالے سے ایک بالکل یہاں ایک سیپریٹ سیل بالکل ہونا چاہیے ہوگا, ایک ڈیسک ہوگا جہاں پر صرف خواتین ہی ہماری سائڈ سے بھی ہوں گی, اور جو ان کے معاملات جو وہ دیکھ سکیں. اچھا سر, میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دوں گا, میں چند ایک چیزیں جو ہیں میرے پاس سوالات کی شکل میں آئی ہیں وہ میں اس میں سے گزارش کرنا چاہوں گا. ان میں سے ایک مطالبہ آیا ہے پاکستان مشین ٹول فیکٹری کی طرف سے کہ جی ان کو فارمولہ پینشن ہے. اس میں میں ایک چیز واضح کرنا چاہوں گا کہ شاید آپ لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں ہے, پاکستان مشین ٹول فیکٹری کی طرف سے ہمیں بقایا جات نہیں ملے, جس کی وجہ سے ہم ان کی جو پینشنیں ہیں وہ روایت بھی نہیں کر پا رہے, اور نہ ہم ان کو کوئی فارمولہ پینشن دے پا رہے ہیں. اب جو بھی حضرات یہاں پر پاکستان مشین ٹول فیکٹری کے حوالے سے ہے, یہ ان کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وجوہات ہیں. آپ کو کیا بتایا گیا ہے کیا نہیں بتایا گیا مجھے نہیں پتا, لیکن جو اصل صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے پیمنٹ نہیں آئی. پاکستان اسٹیل مل کی طرف سے پیمنٹ آئی, ان کو پینشن ہوگی ریوائز. دوسرا ادارہ پی آر ایس پی سی ہے, پی ایس پی سی ہے, ان کی پیمنٹس ہو چکی ہوئی ہیں, ان کے پاس چھوٹی موٹی ٹیکنیکلٹیز ہیں, ان کی پینشنیں بھی ریوائز ہو جائیں گی. پاکستان شپ یارڈ کی پینشن ریوائز ہو چکی ہوئی ہے, اپروول ہو گئی ہوئی ہے, ان کو ان کی جو ایریاز ہیں وہ بھی مل جائیں گی, فارمولہ پینشن بھی مل جائے گی. یہ دوسری بات. اچھا, یہاں پر کچھ سوالات آئے ہیں, اور ان میں سے خواتین کے حوالے سے نا میں ایک چیز خاص طور پر ذکر کروں گا. ایسی خواتین جو ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں کام کرتی ہیں. میں ایجوکیٹنگ اتھارٹی کے طور پر بھی میں نے کام کیا ہے. میں نے جو لوگوں جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ بھی دیکھی ہے. بھی میں دیکھ چکا ہوں, مختلف جگہوں پہ رہ چکا ہوں. میں پنجاب میں بھی رہ چکا ہوں, اسلام آباد میں رہ چکا ہوں, کراچی میں رہ چکا ہوں, کوٹی میں رہ چکا ہوں. مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہے چیزوں کو پرنسپل کچھ ہوگا تھوڑا سا میں بہتر سمجھتا ہوں. خواتین کے حوالے سے جو ایک کامن پرابلم ہے آل اوور دا پاکستان جو ایجوکیشن سیکٹر میں کام کرتی ہیں, وہ یہ ہے کہ خواتین ان کو ہم اس فورم کے تھرو میں خاص طور پر آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جو بھی ہوتے تھے یہ چیزیں ان کو بتائیں. ہماری جتنی خواتین کام کرتی ہیں جب وہ جاب چھوڑتی ہیں تو اس ادارے سے سرٹیفکیٹ نہیں لیتی, اپوائنٹمنٹ کا سرٹیفکیٹ نہیں لیتی. جب چھوڑ کر کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جاتی وہاں سے ریلیونگ سرٹیفکیٹ نہیں لیتی, کوئی ایویڈنس نہیں رکھتی, کوئی سیلری کا ایویڈنس نہیں رکھتی, کوئی اپنی پروموشن کا, کوئی اپنی انکریمنٹ کا کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس. اور میں حقیقتاً ہے میں سمجھ رہا ہوتا ہوں چیزوں کو, باقی انہوں نے کام کیا ہوا ہوتا ہے لیکن ایویڈنس نہیں ہوتی, ثبوت نہیں ہوتے. اب میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی بھی ایکسپائری بندہ ہوگا, وہ زبانی باتوں کے اوپر آپ فیصلہ نہیں کر سکے گا. میں خواتین آپ سے بھی گزارش کروں گا اور آپ حضرات سے بھی کہوں گا کہ ہماری بہنیں ہیں, ہماری مائیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں جو ابھی کام کر رہی ہیں, خدا را ان سے کہیں کہ جہاں جہاں جاب کر رہی ہیں وہاں سے اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر لیں. جو ایویڈنس ملتے ہیں
وہ رکھیں اپنے پاس، پوری ایک پراپر فائل بنائیں. ایون ہم لوگ یہ کہتے ہیں اگر آپ کو انہوں نے کوئی پنشمنٹ دی ہے نا، وہی لیٹر لے لیں ڈائریکٹ لے لیں. وہ ایک ثبوت ہے کہ جی آپ نے اس ادارے میں کام کیا. اور یہی اصول میں مرد حضرات کے لیے بھی کہوں گا. بڑے ادارے ہیں وہاں سے تو چیزیں انہوں نے ڈاکومنٹیشن بڑی اچھی ہے. جو پرائیویٹ چھوٹے فیکٹریاں ہیں، چھوٹے ادارے ہیں، وہاں پر بھی اس طرح کے مثال مجھے سننے کو ملتے ہیں. لوگ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، کوئی ثبوت نہیں رکھتے. پھر جب وہ 60 سال کی عمر میں فری پہنچ جاتے ہیں یا 60 سال کے پاس آ جاتے ہیں، اس کے بعد آتے پھر کہتے ہیں میں نے وہاں پر بھی کام کیا، میں نے وہاں پر بھی کام کیا. بھائی آپ نے کیا ہوگا، آپ ہمیں کوئی ثبوت تو دیں. اس میں چیئرمین صاحب ڈاکٹر قریب شیخ صاحب کا میں ایک بڑا اچھا اقدام ہے، وہ میں ضرور اس کا ذکر کروں گا اور آپ کے نالج میں بھی ہوگا. پچھلے تقریباً 2 سالوں سے ہم لوگ ایف ایس ہمارا واچر جنریشن ہوتا ہے، اس کے بغیر ہم لوگ پیمنٹ نہیں لے رہے. کئی اداروں نے اس کے خلاف کورٹ میں بھی چلے گئے کہ یہ ظلم ہے ہمارے ساتھ. یہ ظلم ان فیکٹری والوں کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ سب کا جو ورکر ہے یہ اس کے فائدے کی چیز ہے. اب میں بھی آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ آپ بھی کوشش کریں جس ادارے سے آپ کا تعلق ہے یا آپ کے بچے کام کر رہے ہیں یا آپ کے کوئی عزیز ابھی کرنٹلی جاب کر رہے ہیں، وہ انشور کروائیں تو ہمارے پاس ان کی رجسٹریشن ہو. نہیں ہے تو کروائیں. ایف ایس واؤچر جنریشن کا مطلب یہ ہے اور اس کے تھرو پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہر مہینے اس آدمی کا ریکارڈ ہمارے پاس آٹومیٹکلی سسٹم میں آ رہا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے بعد یہ جو ہم آپ سے ڈاکومنٹس منگوا رہے ہوتے ہیں نا، اپنا سرٹیفکیٹ لے کر آئیں، اپنی فلانی چیز لے کر آئیں، یہ چیزیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ختم کرنے جا رہے ہیں. اب اس میں سے صرف وجہ یہی ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، ڈپارٹمنٹ جو فیکٹری والے ہیں، جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہیں، سرٹیفکیٹ ہم تک نہیں دیتا. لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ورکر کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے، ریپوٹیشن کر سکتی ہے، وہ اتنا ہی کرتے ہیں میرا ورکر ہی نہیں ہے. اب اس ریلیشن سسٹم ایکوا کے فنکشن میں بن ہیڈ قاسم چوکیا کا خطاب جاری ہے. سمپل اسٹیپ آگے جا کے میری 60 سال عمر پوری ہو چکی ہے، مجھے پینشن دی ہے. ہم نے اپنے سسٹم میں اس کا جیسے ہی شناختی کارڈ نمبر ڈالیں گے ہمارے پاس پوری ڈیٹیل آ جائے گی کہ اس ادارے میں اس آدمی نے کس ادارے میں کتنے عرصہ جاب کی، پھر چھوڑ کے کس ادارے میں چلا گیا، اس کی کتنی کنٹریبیوشن ہمارے پاس آئی ہے. اور یہ چیز ہم نے پبلک بھی کی ہوئی ہے. آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا. ہماری ویب سائٹ پر جائیں، اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈالیں، وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے ادارہ کرنٹلی میرا ادارہ میری پیمنٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر نہیں کر رہا تو آپ کل کا جو ہمارا ریجنل آفس ہے وہاں پر اپروچ کریں گے، اپنے جو آپ کے مالکان ہیں ان سے بات کر کے بھائی میں جاب کر رہا ہوں، میری پیمنٹ کچھ نہیں ہونی چاہیے. اب جو ہمارا گرین کلر کا ریکارڈ ہوتا ہے آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارا سمپلی آن لائن جائیں، اپنا چیک کریں، آپ کو ساری چیزیں مل جائیں. یہ ساری کی ساری بیسیکلی جو سہولیات ہیں یہ ہمارے انشورڈ پرسن اور یہی انشورڈ پرسن جب کل کو ہمارے پینشن بنے گے یہ ان کی سہولت کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں. باقی چیزیں بھی ہیں، کچھ چھوٹے موٹے ایشوز آتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، بالکل ہٹ جائیں. اور ڈیٹا چونکہ ابھی اپڈیٹ ہو رہا ہے، کچھ نہیں کچھ ایسے ہم اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو ڈلے ہے پروسیس کا کہ یہ سب تک لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری پینشن تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ مسائل ختم ہو جائے گا. یہ جنرل چیز تھی کہ اپنا ایویڈنس خدا رہا، اپنا ثبوت اپنی امپلائمنٹ کا وہ آپ اپنے پاس جیسے بھی ہو وہ آپ رکھیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ کروں گا، اس کے بعد میں اجازت دوں گا. اتھارٹی میں میرے پاس ایک کیس آ گیا ایک آدمی کا. اب میں نے کہا اچھا آپ ایویڈنس لے کے آئیں، اپنا ثبوت لے کے آئیں، کیا آپ نے جاب کی؟ وہ کتنی کیا چیز لے کر آیا میرے پاس. اس کمپنی کے مینیجر نے اس کو آتھرائز کیا تھا ایک پروڈکٹ پرچیز کرنے کے لیے، اور وہ اوریجنل رسید اس کے گھر میں پڑی تھی. وہ آتھرائزیشن لیٹر بھی تھا اور وہ اس آتھرائزیشن لیٹر کی وجہ سے وہ گیا مارکیٹ میں جا کے اس نے وہ چیز پرچیز کی. پرچیز کرنے کے بعد وہ لا کر سیکھی اس نے کہا جی یہ میں آپ دیکھ سکتا ہوں.
اب ایک زیادہ بات ہے وہ ایویڈنس کا ثبوت جس کے پاس ثبوت تھی وہ اکاؤنٹ سے جمع کیوں نہیں ہوئی. دیکھیے میں ایک بات کر رہا ہوں صرف یہ سمجھانے کے لیے میں نے اس کی اس چیز کو مانگا اور میں نے اس کی کنٹینیو کی بات یہ وہ چیز ہے یہ وہ ثبوت ہے. اب ہمارے لوگ جب انشورڈ پرسن ہوتے ہیں جب جاب کر رہے ہوتے ہیں انفارچونیٹلی وہ ہمارے ساتھ ہمارے لوگوں کے ساتھ ہم تعاون بھی کرتے ہیں. ان کو اس وقت اپنی جاب بھی فکر ہوتی ہے. میں ہم کو اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی زیادہ بات کریں گے تو ہمارے کو سے نکال دیں. ہم یہ چیز کو سمجھیں ہم کو زیادہ پریشر نہیں ہوتا. لیکن آپ اپنے طور پر جتنے اپنے فیملی سوال کر سکتے ہیں. یہ سب سے بڑے مسائل ہیں جب وہ انشورڈ پرسن جاب کر رہا ہوتا ہے اور اس وقت ان چیزوں کا خیال نہیں کرتا اور جب وہ بڑھاپے کو فون کرتا ہے 60 سال کو بولنے سے پھر وہ رونا شروع کر دیتا ہے کہ جی میرا جی. تو میں آپ کے فورم سے آپ کے توسط سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ میری چند گزارشات ہیں جو آپ جس حد تک اس کو کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو بتائیں تاکہ کل کو ان کو کسی کی کوئی مشکلات پیش نہ ہو. ہم نے ان کے سامنے فنڈ کی صورت جان رکھی ہے اور کنٹریبیوشن بھی آپ کے پاس اب پیمنٹ سے زیادہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو انویسٹمنٹ انکم ہے آپ کی وہ اور زیادہ ہے پہلے کے بالکل اور زیادہ ہے. چیئرمین صاحب نے ایڈمٹ کیا کہ 100 بلین خالص منافع پی او بی آئی کے پاس جمع ہو رہا ہے 700 بلین ایڈ کر کے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ 100 بلین اماؤنٹ جو ہے وہ ان پینشنر میں کیوں نہیں تقسیم کی جاتی؟ میں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ یہ تقریباً 25,000 روپے تنخواہ پینشن بڑھ سکتی ہے. 25,000 پلس 11,500 تو 36,000 37,000 ہماری کیلکولیٹ ہو سکتی ہے. تو اس سلسلے میں بتائیے کیونکہ فنڈ آپ کے پاس موجود ہے. انویسٹمنٹ آپ نے کی ہوئی ہے اسٹاک ایکسچینج میں آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ڈویڈنڈ انکم آ رہی ہے. اس طرف آپ لوگ کیوں توجہ نہیں دیتے کہ فنڈ کو ایکچوئل کے پیچھے آپ نے لگا دیا ہے. ایکچوئلی اپوائنٹ کرتے ہیں ایکچوئلی میں ٹائم لگتا ہے اپوائنٹمنٹ. تو یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا جواب کانگریس صاحب سے گزارش ہے آپ نے دونوں سوال کانگریس صاحب آپ نے اپنا سوال کر لیں تاکہ وہ جواب سوال آتے سوال کر لیں. پتہ چلے سر عرض یہ ہے کہ میرا تعلق اب آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ کہ بھائی آپ لوگ آئیں ہم سے رابطہ کریں. ہمارے یہاں کے یہ تو بیچارے مزدور لوگ ہیں نا, ہم تو قلم کے مزدور ہیں اور ہماری آواز زیادہ سن جاتی ہے, ہم تو ہر جگہ جاتے ہیں. مگر آپ کو یہ بتاؤں کہ مختلف اخبارات کے چینلز کے مالکان ایسے ہیں جو کنٹریبیوشن جمع نہیں کراتے. آپ کے پاس اتھارٹی ہے لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت آپ جائیں اور ان کو ہتھکڑی لگائیں. میں نے اپنے دفتر میں جنگ میں آپ کے قمر ولی تھے اور دوسرے لوگ تھے, ان کو بلایا, ان کو بلا کر کے اوپر لے گیا, ان کو بولے کہ ان کو ہتھکڑی لگاؤ. مگر وہ ریسٹرکشن ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ اتنا کیوں ڈرتے ہیں ان لوگوں سے. وہ بھائی آپ اتھارٹی ہیں, آپ کے پاس اتھارٹی آپ گورنمنٹ کا ادارہ ہے. دوسرا یہ کہ 11,500 روپے منیمم جو آپ دے رہے ہیں ان لوگوں کیا کہتے ہیں ریٹائر ہونے والے پینشنر, یہ تو بہت کم ہے. ہماری ایک سجیشن یہ ہے کہ کم از کم جو منیمم ویجز ہے 40,000 روپے وہ تو کم از کم ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایک چیز اور کہ بھائی اپنے 650 ارب روپے کے اثاثے آپ کے پاس ہیں 650 ارب کے اثاثے, 1 لاکھ پینشنرز ہیں, 5 لاکھ سے آپ پیسے لیتے ہیں. تو برائے مہربانی اپنے اس سسٹم کو تھوڑا صحیح کریں تاکہ ان کو ریلیف ان لوگوں کو ملے جتنے یہ لوگ ہیں ریٹائرڈ ہوئے پینشنر. تھینک یو. پہلی بات میں پہلے سوال کا جواب دینا چاہوں گا. ان شاء اللہ تعالیٰ پچھلے سال بھی ہمارے چیئرمین ڈاکٹر شیخ صاحب کی لیڈرشپ میں EOPM نے ایک اچھا کلیکشن بھی کی اور انویسٹمنٹ سے ہم نے پروفٹ بھی کمایا. اور اس سال بھی ان شاء اللہ تعالیٰ دونوں کو ملا کے ہم 100 بلین کی چیز ان شاء اللہ تعالیٰ فنڈ میں اضافہ کر دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جناب بالکل صحیح فرمایا کہ ہمارے پاس اتنا 1 ارب روپے ہم نے اس سال اضافہ کیا ہے فنڈ میں. پہلی بات میں آپ سے عرض کروں گا جو منیمم پینشن کا جو ایوارڈ کرنے کا اختیار ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, ٹھیک ہے.
یہ فیڈرل گورنمنٹ ہی کرتی ہے، اس کے علاوہ ای او بی آئی کا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ ای او بی آئی کا جہاں تک رول ہے وہ ہے فارمولا پینشن کا، جتنی سروس ہوگی، جتنی سروس زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے گی، اسی حساب سے اس فارمولے کے حساب سے ہم متعلقہ آدمی کی پینشن بناتے ہیں اور بن بھی رہی ہے۔ اور یہ 30-30 ہزار 35-36 ہزار کا پینشن اس وقت آج کی ڈیٹ میں لوگوں کو مل بھی رہی ہے فارمولہ کے حساب سے۔ 11,500 روپے یہ وہ چیز ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نے فکس کی ہے۔ اچھا، اس میں بھی میں آپ سے عرض کروں، 1976 میں یہ منیمم پینشن کا بھی کوئی تصور نہیں تھا۔ اس وقت صرف ایک ہی تصور تھا جب یہ نیا ایکٹ بنا تھا، وہ تھا کہ بھائی یہ فارمولہ اس کے مطابق جتنی بھی پینشن بنے گی وہ آپ نے دے دی۔ بعد میں گورنمنٹ نے اس میں امینڈمنٹ کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب اب نہیں، یہ منیمم نہیں، یہ فارمولہ بھلے وہ 500 روپے بنے، پہلے جو شروع میں ایکٹ کا اوریجنل جو ایکٹ ہے اس کے مطابق 500 روپے بنے گی، 500 کی دے گی، 15,000 بنے گی، 15,000 بنے گی۔ گورنمنٹ نے بعد میں اس میں امینڈمنٹ کی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک منیمم لیول ہے، اس سے کم ہم ڈپارٹمنٹ پینشن نہیں دے گا۔ یہ جو ابھی منیمم پینشن کی اناؤنسمنٹ ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے۔ تو میں آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اس کا سیپریٹ بنی بل میں یہ جو بھی بجٹ آیا اس میں اس لیے نہیں ہے، وہ میں نے آپ سے گزارش کر دی ہوئی ہے کہ وہ پیش نہیں ہوگا، وہ سیپریٹ بل پیش ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ جلد از جلد پیش کر دیا جائے۔ اس میں منیمم پینشن گورنمنٹ آف پاکستان کتنی بڑھاتی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، وہ چاہے زیادہ بڑھا دے چاہے کم بڑھا دے، آپ نے ان کو اپروچ کر سکتے ہیں، آپ پولیٹیکلی طور پر اپروچ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو، جو پولیٹیشینس ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ، ہماری جگہ میں ہمارے ہی ووٹوں سے الیکٹ ہوئے ہیں، آپ بالکل اپروچ کر سکتے ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ ہیں۔ ہم جو رول جو قاعدہ ہے اس کے مطابق تو وہی کریں گے جو ہمیں رول پرمٹ کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ رہ گئی کہ جناب ایکچوریز کی، سر یہ بھی ہمارے لا کا حصہ ہے۔ فنڈ کی ہر 3 سال بعد ایویلویشن کرانا ہماری ذمہ داری ہے اور یہ قانون کا حصہ ہے۔ ایویلویشن کرانا اس لیے ضروری ہے کہ فنڈ کی ہیلتھ پتہ چلتی رہے، کہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ آج تو ہم پینشن دے رہے ہیں لوگوں کو، لیکن خدا نہ خواستہ ایک آدمی جو 10 سال بعد ریٹائر ہونا ہے، پتہ چلے جب تک وہ ریٹائر ہوگا فنڈ ہی ختم ہو گیا ہوگا۔ یہ ایکچوریل ایویلویشن یہ بھی قانون کا حصہ ہے۔ ہم اپنا زبانی کلامی آج کے پیسے کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی نہیں اب منیمم پینشن اتنی ہونی چاہیے یا منیمم پینشن اتنی ہونی چاہیے، فارمولے میں یہ ہونی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں قانون کا حصہ ہے۔ واضح طور پر اس میں ای او بی آئی ایز اے ڈپارٹمنٹ صرف اور صرف وہی کچھ کر سکتا ہے جس کا قانون اس کو اجازت دیتا ہے۔ لیکن سر BOT جو ہے وہ آپ کا ایک قابل اعتماد ہے، BOT جس میں تمام نمائندے ہیں، بینکر کے بھی ہیں، اداروں کے بھی ہیں، گورنمنٹ کے بھی ہیں، تو BOT امپاورڈ ہے نا، BOT فیصلہ کرتا ہے۔ بالکل پاور ہے، ہم بھی ان کے فیصلے کے پابند ہیں، ہم بھی BOT کے فیصلے کے پابند ہیں۔ ٹھیک ہے، اب BOT دیکھیے اس میں سب شامل ہیں، اس میں نمائندے بھی شامل ہیں، مزدوروں کے ورکرس کے انڈسٹریز کے بھی شامل ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے بھی شامل ہیں، اس میں پروونشل کے بھی شامل ہیں۔ یہ پورا ایک بڑا اچھا بورڈ بنا ہوا ہے۔ آپ بورڈ جو فیصلہ کرے گا دیکھیں ہم تو ان کے پابند ہیں، بورڈ ہمارا فیڈرل گورنمنٹ کے فیصلے کا پابند ہے۔ یہ ایک چین ہے، ہم چین کو بریک نہیں کر سکتے۔ دوسری بات جناب نے کہی میڈیا سے تعلق ہے، جناب کا بڑھائی جائے تب کون بنے گا؟ اب اپنے آپ کوئی چیز کوئی قانون کوئی وہ خود نہیں بنا سکتا، اور ہم مل کے آئے ہیں۔ بہت شکریہ جناب، بہت مہربانی۔ دوستوں مجھے پروگرام مقررہ وقت پہ ختم کرنا ہے ورنہ پھر آپ